اپنا سوچ نکلتی, ایک اوریجنل سوچ نکلتی. بیسکلی ہم ایک دوسرے کلچر, دوسری فلم اور فلم سے ایک پورا کلچر آتا ہے, اس کو ہم نے انکرٹیکلی, یعنی بجائے اس کو صحیح معنی میں اس کا جائزہ لیتے, اینالائز کرتے, ہم نے اس کو اڈاپٹ کر لیا. اور وہ وجہ بھی یہ تھی کہ ایک وقت پہ لوگ 60s کی میں بات کر رہا ہوں, 70s کی, کہ لوگ کابل جاتے تھے ہندوستانی فلم دیکھنے کے لیے, اور وہ سارا ریڈیو پہ وہ گانے. تو اس کی وجہ سے سوچ یہ تھی کہ وہ ایک بہتر انڈسٹری ہے, اور ہم اگر اس کو کاپی کریں گے تو یہاں بھی ہمیں لوگ دیکھیں گے. جبکہ ہمارا جو ٹی وی تھا اس کے اندر بہت مختلف کلچر آنا شروع ہو گیا, اور ہمارا ٹی وی ہندوستان میں دیکھا جاتا تھا, اور میں بات کر رہا ہوں 60s 70s تک. تو جو میں نمبر 1 پوائنٹ اپنی, یہ جو ہمارے جو ینگ فلم میکرز ہیں اور یہ جو جنہوں نے اسکالرشپس بھی جیتی, تو میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے اندر جو میرا تجربہ ہے, صرف اوریجنلٹی بکتی ہے, کاپی کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. مہنگی سے مہنگی آپ ایک پینٹنگ لے لیں, اس کی کاپی کر لیں, اچھی سے اچھی کاپی, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ویلیو صرف دنیا اوریجنل کو ویلیو کرتی ہے. نصرت فتح علی خان, میں نے شوکت حنف کینسر ہاسپٹل بنانا تھا, تو میں اپنے ساتھ ان کو فنڈ ریزنگ کے لیے انگلینڈ بھی دوروں پہ لے جاتا تھا, پاکستانی کمیونٹی سے پیسے اکٹھے کرنے کے لیے, اور امریکہ بھی لے جاتا تھا. تو کیونکہ میری واقفیت تھی بڑے بڑے وہاں کے اس وقت کے پاپ سٹارز, مک جیگر اور پیٹر گیبریل, سٹنگ, ان لوگوں کو میں جانتا تھا, تو میں نے ان کو کئی دفعہ دعوت دی اپنی ڈنرز کے اوپر جدھر نصرت فتح علی خان پرفارم کرتے تھے. تو میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ وہ ساری نصرت فتح علی خان کے فینس بن گئے. لیکن میں نے اور بھی ہمارے لوکل پاپ سٹارز, پاپ سنگرز تھے, انہوں نے بھی مجھے کئی دفعہ کہا کہ میں ان کو انٹروڈیوس کرواؤں. لیکن ان کی بدقسمتی سے, کیونکہ وہ مغربی بینڈز کی کاپی کرتے تھے, کوئی ویلیو نہیں تھی. ویلیو صرف نصرت فتح علی خان کی تھی, اور بدقسمتی سے اگر ان کی وفات نہ ہوتی تو وہ ایک بہت بڑا نام مغرب میں بننے لگا تھا, کیونکہ ان کو ان کی جو سکلز, ان کی جو آرٹ تھی, وہ بڑے ریسپیکٹ کرتے تھے اس کو, اور ان کی ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی تھی دنیا میں. تو بدقسمتی سے ان کی 97 میں وفات ہوئی, اور یہ آج ایک بہت بڑا ہمارا دنیا میں نام تھا جو رہ گیا. میرا تجربہ کرکٹ سے, تو میں جب پہلی دفعہ انگلینڈ میں پاکستان ٹیم کے ساتھ گیا میچ کھیلنے, تو مجھے یاد ہے میرے جو سینئرز تھے وہ مجھے کہتے تھے, ٹور کے اوپر کہتے تھے کہ ہم انگریز سے نہیں جیت سکتے, ہم صرف سیکھنے آئے ہیں ان سے. اور وہ اتنا ان دنوں میں کلونیلزم کا امپیکٹ تھا ہمارے ملک میں, کیونکہ نئی نئی آزادی ہوئی تھی تب, تو وہ اتنا کمپلیکس تھا انگریز کا کہ ہم ٹور سے پہلے جانے سے پہلے ہار چکے تھے. کیونکہ وہ سوچ یہ تھی کہ یہ اتنے زبردست ہیں, ان کی ٹیکنیک ایسی ہے, ان کی کرکٹ اتنی اچھی کوالٹی, ہم ان سے نہیں جیت سکتے. تو جیتے ہوئے میچ ہم ہار جاتے تھے. تو ایونچولی ہم نے جب جیتنا شروع کیا تو اس کے اندر ایک بہت بڑی چیز, ایک چینج آیا. پہلے چینج ذہن میں آیا, ایک سیلف بلیف آئی کہ ہاں نہیں, ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. پھر گراؤنڈ کے اوپر ہم جیتنا شروع ہوئے, اور پھر شروع میں ہم ان کو کاپی کرتے تھے, جو ان کی ٹیکنیکس ان کی کاپی کرتے تھے, سب چیز وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے سے سپیریئر ہیں. لیکن جب ہم جیتنا شروع ہوئے تو ہم نے اپنی نئی ہم نے ٹیکنیکس ایجاد کی جو دنیا نے بعد میں فالو کی, جس طرح ریورس سوئنگ تھی, کبھی دنیا میں پہلے سمجھ نہیں. ہم نے وہ آرٹ ڈیولپ کیا تھا. ہم نے جو ون ڈے کرکٹ کے اندر بالکل ایک نئی ٹیکنیک لے کے آئے تھے, ایک نئی اپروچ, وہ کبھی پہلے نہیں تھی ماڈرن ڈے کرکٹ میں, کہ سپنرز ہم لے کے آئے اور لیگ سپنر سے, اور پھر ہم اٹیک کر کے وکٹیں لے کے ون ڈے میچ جیتے تھے, جو ورلڈ کپ جیتے تھے.
تو دنیا نے فالو کیا ہمیں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے فلم انڈسٹری ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ ایک ان کے اندر ایک اوریجنلٹی آئے، اپنی نئی سوچ لے کے آئیں. میں جب شروع میں جب پرائم منسٹر بنا تو میں نے بڑا، کیونکہ یہ جو اسی چیز کے اوپر میں نے بات کی کہ ہماری فلمز کے اندر اوریجنل کانٹینٹ کم ہے، ہم متاثر ہیں یا مغرب سے یا بالی ووڈ سے یا ہالی ووڈ سے. تو مجھے بار بار یہ کہا گیا کہ یہاں لوگ دیکھتے نہیں، اگر ہم اگر وہ اس طرح کا کمرشل کانٹینٹ نہیں لے کے آتے جو وہاں ہماری فلم فلاپ ہو جائے گی. اور وہ اس کے اندر یہ بڑا جو ولگیرٹی اس کے اندر بڑی میرے سامنے زندگی میں پہلے ہالی ووڈ سے شروع ہوتی تھی، پھر بالی ووڈ آئی، پھر تو یہاں بھی اس طرح کا کلچر پروموٹ کیا گیا. تو اس وقت میں نے پریزیڈنٹ اردوغان سے ریکویسٹ کر کے یہ جو ارطغرل یہ جو سیریل ہے ان سے میں لے کے آیا پاکستان. اب اس کے اندر ایک آلٹرنیٹ کلچر ہے لیکن وہ سیل کرتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں اس کو. سو میرا اپنے ینگ فلم میکرز کو یہ ہے کہ اپنی اوریجنل اپنی سوچ لے کے آئیں اور اس سے گھبرائیں نہ کہ میں فیل ہو جاؤں گا. یہ میں آپ کو یہ بھی میری زندگی کا تجربہ ہے کہ وہ کبھی وہ جیت نہیں سکتا جو ہارنے سے ڈرتا ہے. ہمیشہ دنیا میں وہ جیتتا ہے جو بڑے بڑی رسک لیتا ہے. کوئی بھی آج تک بڑا بزنس مین نہیں بنا جس نے رسک نہیں لی. کوئی آج تک بڑا کھلاڑی نہیں بنا جو ہارنے سے ڈرتا ہے. کوئی بڑا ملٹری کے اندر بڑا جس کو بڑے تغمے نہیں ملے جو موت سے ڈرتا ہے. جو خوف ہے نا کہ ہارنے کا، یہ بہت بڑا امپیڈمنٹ ہے انسان کے پوٹینشیل کے اندر. تو جب ہم یہ کاپی کرتے ہیں کہ کیونکہ یہ ٹراڈن پاتھ ہے، ٹراڈن پاتھ کے اندر کوئی انسان بڑے کام نہیں کرتا. ایک وہ بڑی اچھی رابرٹ فراسٹ کی سیئنگ ہے کہ I chose the path less trodden upon and that's what made the difference. ٹراڈن پاتھ کے اوپر کوئی آج تک ایکسل نہیں کرتا. اور میں جو پاکستان ہے اب اس میں مجھے بڑی اچھی چیزیں نظر آئیں کہ کوشش اس میں پاکستانی کلچر آگے لانے کی کوشش کی ہمارے یہ ینگ فلم میکرز نے. یہ بڑا زبردست آپ راستے پہ نکل گئے. اس لیے مجھے سب سے بڑی خوشی ہوئی کہ دیکھیں لوگوں کو پوری طرح بھی اندازہ ہی نہیں کہ پاکستان کے اندر کتنی ویرائٹی، یہ کتنا ڈائیورس ملک ہے. ہمارے بدقسمتی سے بڑے بڑے ہمارے جو پولیٹیکل لوگ آئے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں اپنے ملک کا، کیونکہ ان کی چھٹیاں ساری لندن میں یا باہر ہوتی ہیں. کسی کو اندازہ نہیں ہے کہ اس ملک کے اندر اللہ نے کتنی نعمت ہے جو پاکستان ہے، اس میں کیا کیا اس نے چیزیں دی ہیں. میں وہ خوش قسمت انسان ہوں جس نے سارا ملک دیکھا ہوا ہے. اور میں بڑی دیر سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو سب سے بڑا اس ملک میں منی ارنر ہوگا وہ ٹورزم ہوگی. وہ ابھی تک بالکل ان ایکسپلورڈ ہے. نہ ہماری ہسٹوریکل ٹورزم کے اوپر کوئی توجہ ہے، وہ اب ہم دے رہے ہیں. نہ ہماری ریلیجس ٹورزم اب ہم توجہ دے رہے ہیں، مثلاً کرتارپور اور جو باقی انشاءاللہ باقی بھی جو بدھسٹ کا سارا سویلائزیشن ہے یہ گندارا کا، یہ ریوائیو کر رہے ہیں. اور جو ورسٹائل ماؤنٹن ٹورزم ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں جو ہماری ہے. آدھے تو دنیا کی جو بڑی پیکس ہیں اور 12 میں سے تقریباً آدھی تو پاکستان میں، اور پھر پاکستان میں 12 کلائمیٹک زونز ہیں. یہ سوچ لیں کہ یہ کتنا اس ملک میں ہم ہر چیز اگا سکتے ہیں. اس ملک میں آج پاکستان امپورٹ کرتا ہے چیزیں. ہمارے پاس تو کیونکہ کسی نے توجہ نہیں دی ہم ہر چیز دنیا کی پروڈیوس کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس 12 کلائمیٹک زونز ہیں. تو یہ جو ہمارے فلم میکرز ہیں یہ بہت بڑی آپ کے پاس اپرچونٹی ہے کہ اس ملک کی وہ چیزیں آپ سامنے دکھائیں جو کہ دنیا کو نہیں پتا. میری طرح کے آدمی نے صرف 2 ٹریول بکس اس لیے لکھی کیونکہ میں نے ریئلائز کیا باہر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہمارے ملک کا. تو جو ویژول فلم سے آتا ہے وہ اور کسی چیز سے ہم نہیں پروجیکٹ کر سکتے. اور ایک اور چیز کہ میں یہ کئی دفعہ سنتا ہوں یہ لفظ
सॉफ्ट इमेज, कि पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज हमें प्रमोट करना चाहिए। ये इसकी मुझे आज तक इसलिए नहीं समझ आई। ये बदकिस्मती जब वॉर ऑन टेरर में हमने शिरकत कर रहे थे तो हमें दुनिया बुरा भला भी कह रही थी, हम उनके लिए जंग भी लड़ रहे थे, अमेरिका के लिए बुरा भला भी हमें कह रहे थे, हालांकि हमारा कोई जरूरत नहीं थी उनकी जंग में शिरकत करने की, और मैं उसको थ्रू आउट अपोज किया था। तो वो जब पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने कहा कि द मोस्ट डेंजरस प्लेस, और यहाँ फंडामेंटलिस्ट हैं और यहाँ एक्सट्रीमिस्ट हैं, तो हमारे अंदर एक डिफेंसिव चीज निकली कि जी पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज अगर हम प्रमोट करेंगे तो दुनिया कहेगी ये बड़ा जबरदस्त मुल्क है। ये कोई चीज नहीं होती सॉफ्ट इमेज। ये एक एहसास कमतरी से आप ये इस चीज के ऊपर लग जाते हैं। और वो जो कॉइन किया था फ्रेज उस वक्त, एनलाइटेंड मॉडरेशन, सॉफ्ट इमेज प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि मैं तो उससे गुजरा हुआ हूं, मुझे तो तालिबान खान कहते थे उन दिनों में। तो ये एनलाइटेंड मॉडरेशन क्या चीज थी? अभी तक किसी को इसकी समझ ही नहीं है क्या चीज थी। वो लोगों ने इसको ऐसे परसीव किया कि एनलाइटेंड मॉडरेशन का मतलब कि मैं अंग्रेजी बोलनी शुरू कर दूं और मैं सूट पहन लूं और अंग्रेजी कपड़े पहन लूं, तो ये हम यानी कि हम आप ही की तरह हैं, ये हमारा सॉफ्ट इमेज है। ये सॉफ्ट इमेज नहीं है आपका। आप हमारी जो सॉफ्ट इमेज होता है वो खुददारी से आता है, सेल्फ बिलीफ से आता है। लोग, दुनिया उसकी इज्जत करती है जो पहले अपनी इज्जत करता है। जिसमें एहसास है कमतरी, जिसमें सेल्फ एस्टीम नहीं है, वो दुनिया को कॉपी कर रहा होता है, क्योंकि उसे अपने से उसमें एतमाद नहीं है, सेल्फ बिलीफ नहीं है, अपने से शर्म आती है, दुनिया उसकी इज्जत नहीं करती। जो अगर हमने अपना सॉफ्ट इमेज प्रमोट करना है तो पाकिस्तानियत प्रमोट करें, वो है सॉफ्ट इमेज आपका। हर तरह जो, और ये याद रखें कि ये मुल्क एक ऐसे नहीं बना था। जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे उनकी फिलॉसफी अगर आप पढ़ें, वो बड़े अजीम लोग थे, कायद आजम और इलामा इकबाल। इलामा इकबाल जैसा कोई 400-500 साल में मुसलमान ज़हन नहीं आया जो इलामा इकबाल थे। तो उन्होंने क्या किया था? इलामा इकबाल की ग्रेटनेस क्या थी? उन्होंने वेस्टर्न फिलॉसफीज और अपनी फिलॉसफीज का तज्जिया करते हुए ओरिजिनल थिंकिंग लेके आए थे। ये था जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे। और कायद आजम के भी आप सारे जो उनके पढ़ लें, जो उन्होंने जितनी भी पाकिस्तान के ऊपर उनकी स्टेटमेंट्स थी, एंड में आप पता चलेगा वो बड़े ज़हन थे। तो इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है अपने यूथ के अंदर। मैं समझता हूं कि ये हमारी जो होप है वो हमारा 60% जो पाकिस्तान का यूथ है, पॉपुलेशन अंडर 30, सेकंड यंगेस्ट पॉपुलेशन है हमारा। ये जो मैंने अभी देखा छोटा सा ये स्टार्टर्स थे, ये शो करता है कि इनमें बड़ा पोटेंशियल है, जो इंशाल्लाह यूसीएलए से ये सीख के आएंगे। ये जो टेक्निकल साइड है फिल्म मेकिंग, वो तो परफेक्ट कर लेंगे। जो कंटेंट्स है वो मैं होप करता हूं कि वो पाकिस्तान के अंदर आप इधर ढूंढेंगे रियल लाइफ स्टोरीज, और यहाँ बड़ी बड़ी आपको स्टोरीज मिलेंगी। मैं एक आपके सामने विटनेस हूं कि इससे ज्यादा मैंने पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पैसा इकट्ठा किया और करता हूं हर साल। इससे ज्यादा जेनरस लोग आपको दुनिया में नहीं मिलेंगे जितनी हमारी कौम है। आखिर में मैं फिर से आईएसपीआर और जनरल बाबर आपको बहुत मुबारक देता हूं इसका, और मुझे इंशाल्लाह ये जो आपने इनक्यूबेट किया है, ये जो आपने पौधे उगाना शुरू किए हैं, ये इंशाल्लाह पाकिस्तान को एक वो हमारा प्रोजेक्ट करेंगे जो असल पाकिस्तानियत है, जो अब तक पूरी तरह दुनिया के सामने आई नहीं, और इंशाल्लाह ये हमारा यूथ इसको सही मायने में प्रोजेक्ट करेगा। थैंक यू। वज़ीर आज़म इमरान खान नेशनल एमेच्योर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल की तकसीम इनामात की तकरीब से खिताब कर रहे थे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, शॉर्ट फिल्म के शोबे की तरक्की के लिए नौजवानों को वज़ाइफ देंगे। आईएसपीआर को शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल पर खिराज तहसीन पेश करते हैं। दुनिया में आइडियाज को पजीराई मिलती है। हमने फिल्म में अपनी सोच की बजाय दूसरों का कल्चर अपना लिया।